بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سیشن کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ حسب روایت ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی کچھ حصے کا مطالعہ کریں گے، اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث کا مطالعہ کریں گے، بائبل سے کچھ اقتباس پڑھیں گے، اور پھر ہم کسی موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے آخر میں پھر آپ کے لائیو سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ تو میں اب بغیر کسی تاخیر کے خواتین حضرات آپ سے آج کی جو نشست ہے اس کا آغاز کرتا ہوں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری جو آج کی نشست ہے بنیادی طور پہ حسب روایت یہ قرآن مجید کی کسی حصے سے شروع ہوتی ہے۔ جو حصہ خواتین حضرات آپ کے سامنے آج میں پڑھ رہا ہوں، آپ کی اسکرین پہ بھی ڈسپلے ہو رہا ہے، یہ سورہ زاریات کی 39 نمبر آیت ہے، 49 نمبر آیت ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ and we have made everything in pairs so that you may be reminded of the hereafter۔ یا اس کو آپ اردو میں اس طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم آخرت کے بارے میں یاد دہانی حاصل کرو۔ خواتین حضرات، آخرت کے حوالے سے جو جواب دہی ہے یا اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ ہمارا اپنے اندر کا جو انسان ہے اس کے اندر یہ جو ضمیر کا وجود ہے، کانشینس کا وجود ہے، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کے درمیان کوئی فیصلہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اور کوئی حکمت اور کوئی غایت سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ اگر آپ کو یہ گائیڈ کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی دونوں کا انجام انہی کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی اچھائی کا انجام اچھا اور برائی کا انجام برا، تو کیونکہ ظاہر ہے اسی کے نتیجے میں آپ کی جو ضمیر کے جو پیاس ہے، آپ کی جو ضمیر کے تقاضا ہے وہ پورا ہوگا۔ لیکن دنیا میں ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ بالعموم نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہم صاف یہ مطلب نکالتے ہیں کہ دنیا کے بعد کوئی ایک اور دنیا بھی لازماً ہوگی جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمی ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل عدل کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو اس چیز کو، اس حقیقت کو خواتین حضرات اللہ تعالیٰ بار بار اس کی یاد دہانی کرتے ہیں قرآن مجید میں مختلف پہلوؤں سے، یعنی ان کے ہاں یعنی آخرت کی یاد دہانی چونکہ سب سے اہم چیز ہے، بلکہ آپ یوں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کے آنے کا بھی جو اصل مقصد بیان کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں خبردار کریں کہ لوگ بھول نہ جائیں کہ ایک دن انہیں اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے یا ڈے آف ججمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، اس سے ہم کہیں غافل نہ ہو جائیں۔ اس کو اس وجہ سے قرآن مجید بہت زیادہ بیان کرتا ہے، اور اس کی غفلت کا اصل مطلب پھر کیا ہے؟ اس کی غفلت کا پھر اصل مطلب تو یہی ہوگا نا کہ آپ ابدی خسران، یعنی یو کین اینڈ اپ ان اے لاٹ آف لاس، مے بی اٹرنل لاس، اور اگر آپ اس کا دھیان نہیں کریں گے تو یہ جو اٹرنل لاس ہے اس کو آپ پورا نہیں کر سکیں گے، اور پھر بعد میں پچھتانے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے خواتین حضرات کہ قرآن مجید کا ایک ایسا موضوع ہے that it is discussed time and again، یعنی every time that you pick up the Quran after about a couple of verses maybe یا کچھ حصے کے بعد بار بار قرآن مجید یاد دہانی کرتا ہے کہ دیکھو بھول نہ جانا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو آزادانہ مرضی سے، تمہارا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ رہا، ان تمام چیزوں پہ you will be held answerable before the Almighty۔ سورہ زاریات کی یہ جو آیت ہے یہ اسی قسم کا ایک استدلال بھی پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھو تم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ بات کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کائنات میں چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا، یعنی مرد کے ساتھ عورت کا جوڑا بنایا، سورج کے ساتھ چاند کا جوڑا بنایا، رات کے ساتھ دن کا جوڑا بنایا۔ غرض یہ کہ اگر آپ چلتے چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ تھنگز اکر ان پیئرز۔ سو اس چیز کے بارے میں، اسی فنامنا کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تم اسی سے سبق لے لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، کوئی چیز اکیلی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اور یہ جو جڑواں ہونا ہے، یہ جو اکرنس ان پیئرز ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیئرز کے جو دونوں ممبرز ہیں they fulfill certain vacuums that are found in one of them، یعنی ایک میں جو کمی ہے وہ دوسرا پوری کرتا ہے، جو دوسری میں کمی ہے وہ پہلا پورا کرتا ہے۔ تو یہ جو کمی ہے اس کو کمپلیمنٹ کر کے ایک پورا کا پورا ایک جوڑا بن جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم مرد اور عورت کی اگر مثال لے لیں، سب سے نمایاں جوڑا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
یعنی کچھ چیزیں ہیں، کچھ تقاضے ہیں جو مرد کے اندر رکھے گئے ہیں، کچھ تقاضے ہیں جو خاتون کے اندر رکھے گئے ہیں، وہ پورے نہیں ہو سکتے کہ جب تک ان دونوں کا سنگم نہ ہو، جب تک کہ یہ قریب نہ آئیں۔ کچھ کمیاں ایک میں ہیں، کچھ کمیاں دوسری میں ہیں، کچھ پازیٹیوٹیز ایک میں ہیں، کچھ پازیٹیوٹیز دوسری میں ہیں، دونوں نے مل کے ایک ہول بننا ہے۔ ان دی ایبسنس آف دیٹ ہول آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہاف ہے، اٹ سیمز ایز اف اٹ از ان انکمپلیٹ۔ مثلا اگر رات ہی ہو صرف اور دن نہ ہو تو آپ کو لگے گا نہیں، ایک انکمپلیٹ چیز ہے، کیونکہ دن اور رات مل کے اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو پورے کا پورا زندگی کا کارخانہ چل رہا ہے، یعنی آپ رات کو آرام کرتے ہیں، دن جو ہے وہ آپ کی زندگی سے ہم آہنگ ہوتا ہے اور آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ یاد دہانی اس چیز کی ہے کہ پیپل ٹینڈ ٹو forget that the things which occur in pair, they do occur in pair simply because what is without that pair, whatever that singular member is, it has some deficiency which cannot be accounted for. تو بالکل اسی طرح خداوند تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر غور کرو تو دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، دنیا میں بھی کچھ ڈیفیشنسیز ہیں، اور اگر آپ صرف دنیا ہی کے میں ہو کے رہ جائیں گے، اگر آپ سمجھیں گے کہ دنیا کے ساتھ کوئی اور دنیا نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی پیر نہیں ہے، تو یہ پھر انیکسپلیکیبل ہے، اٹ کی ناٹ بی ایکسپلینڈ۔ یعنی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپل میک میری، یعنی بہت سارے جو اچھے لوگ ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت سارے جو برے لوگ ہیں ان کا انجام بہترین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایکسپلین نہیں ہوتا کہ یہ عدل اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر یہی ہے کہ اس دنیا تک ہی معاملے کو رہنا ہے، پھر تو کہیں عدل نظر نہیں آتا، پھر تو لگتا ہے کہ جیسے یہ اندھیر نگری ہے اور یزداں کی تماشا گاہ ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گریک میتھولوجی کے اندر جو وارنگ گاڈز ہیں، دے آر جسٹ فائٹنگ ود ایچ ادر، اور ایک دوسرے کی لڑائی کو دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف خداؤں کی لڑائی آپس میں دیکھ رہے ہیں بلکہ دنیا میں جو انسان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو بالکل گریک میتھولوجی کا ایسا لگے گا معاملہ کہ اس طرح کا ہو رہا ہے، اگرچہ ظاہر ہے یہاں پہ خدا تو ایک ہے، لیکن ایسے لگے گا کہ یزداں جو ہے اس تماشے کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے یہاں بہت ہی خوبصورت طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھو اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے، جیسے مرد کا ایک جوڑا عورت ہے اور عورت کا جوڑا مرد ہے، جیسے رات کا جوڑا دن ہے اور دن کا جوڑا رات ہے، بالکل ایسے ہی اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ آخرت ہے۔ آپ دونوں کو جب ملا کے دیکھیں گے تو یہ فلسافیکلی ایکسپلین ریالٹی ہوگی۔ اگر آپ صرف دنیا کو دیکھیں گے یا صرف آخرت کو دیکھیں گے تو ایکسپلین نہیں ہوگا کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ تو توجہ دلائی ہے انسانوں کو کہ دیکھیے اگر آپ اسی چیز پہ غور کر لیں کہ اس دنیا میں کوئی ناتمام چیز ہے، کوئی نامکمل چیز ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک بہت بڑی ناتمامی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو عدل نہیں ملتا۔ یہاں لوگ جو ہیں وہ عدل کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ جو کچھ یہاں ایٹ بیسٹ اچیو ہو سکتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاسبل جسٹس۔ پاسبل جسٹس کا مطلب ہے کہ چلیں بہت امکان کی حد تک آپ نے عدل فراہم کر دیا، لیکن پرفیکٹ جسٹس کہ خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو، بڑے سے بڑے مقدمے میں معاملات ٹھیک ہو جائیں یا بڑے سے بڑی جو زیادتیاں لوگ کر رہے ہیں وہ کمپنسیٹ ہو جائیں، یہ تو ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص کئی لوگوں کا قاتل ہو سکتا ہے، تو کیا صرف اس کا قتل ہو جانا پھر کیا اس کے مساوی ہوگا کہ جو اس نے زیادتی کی ہے؟ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی خلاف عدل ہے۔ انسان کی بہت ساری خواہشات ہیں، مثلا ابدی زندگی کی خواہش ہم سب کے اندر موجود ہے، ہم میں سے کوئی مرنا نہ چاہے اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ صحت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں، یہ آپ کے اپنے اندر کی خواہش ہے۔ تو یہ خدا نے اگر یہ ایسی خواہش رکھی ہے لیکن اس کو پورا کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا، جیسے کہ اگر اس آخرت کو مان لیا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ وہ تقاضا جو خدا نے آپ نے رکھا تھا لانجیوٹی کا، ٹو لیو فار ایور، اس کا اظہار دوسری دنیا میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی جو بہت ساری نارسائیاں ہیں جس کو ایکسیس نہیں کر سکتا، اور یہاں پہ وہ بس خواہشات ہی بن کے رہ جاتی ہیں، ان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر خداوند تعالیٰ جو ایک باحکمت شخصیت ہے جس کا کوئی پرپز ہے، اس نے ایسی خواہشیں انسان کے اندر بھی رکھ دی ہیں کہ جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تو پھر ایسی خواہشات کیا حسرت بن جائیں گی؟ تو پھر دیکھیں اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں، اگر آپ قیامت کا تصور کریں گے اور وہاں پہ جو دوسری دنیا کا تصور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے اندر تقاضا رکھ دیا گیا تو اس کا جواب نہیں ہے، بالکل ایسی جیسے پانی کی پیاس کا اگر آپ کے اندر تقاضا ہے تو باہر پانی موجود ہے، تو دنیا میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جو آپ کے تقاضے، آپ کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتی ہیں لیکن ساری تو نہیں کرتی، تو وہ ان کا جواب پھر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ تو یہ ایک فلسفیانہ سی بحث تھوڑی سی ہے ضرور، فلسافیکلی اس کو آپ سمجھیں ضرور، لیکن بہرحال قرآن مجید کا جیسے کہ میں نے کہا یہ ایک پامال مضمون ہے،
یہ ایک ریپیٹڈ ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے کہ آخرت سے ہم غافل نہ ہوں، بیکاز یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا. اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے دیکھیں، ایک جملے میں ہارڈلی 6-7 الفاظ ہیں اس جملے کے، اتنی بڑی حقیقت کو کتنے عمدہ طریقے سے بیان کر دیا، گویا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا. ہیوج ریالٹی which has been just depicted in a couple of words. خواتین حضرات، آئیے اب ہم اپنے اس سیشن کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی ہے. یہ حدیث جو ہم آج پڑھ رہے ہیں خواتین حضرات، یہ مسلم سے لی گئی ہے، صحیح مسلم سے لی گئی ہے. اس کے جو راوی ہیں وہ ابو ہریرہ ہیں. وہ کہتے ہیں ابو برزہ ہیں، ابو برزہ یہ کہتے ہیں کہ قال قلت یا نبی اللہ علمنی شیئا انتفع به قال اعزل الاذى من طریق المسلمین. ابو برزہ پوچھتے ہیں کہ رپورٹ کرتے ہیں کہ I said, a prophet of God, teach me something which is beneficial to me. He said, remove things from the paths of the Muslims which are a source of bother for them. اب یہ دیکھیے کتنی عمدہ خوبصورت بات ہے، بڑی معمولی سی، بڑی چھوٹی سی لگے گا، بڑی ٹریویل سی بات ہے، لیکن یہ کتنی اور باتوں کا پتہ دیتی ہے. گویا کہ ابو برزہ نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، مجھے کوئی آپ ایک ایسی چھوٹی سی بات بتا دیں جو میرے لیے بہت فائدہ مند ہو، یعنی میں اس سے اخروی فائدہ اٹھاؤں. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے جواب یہ دیا کہ دیکھو بھائی، اگر تم راستے سے وہ چیزیں کہ جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہیں ان کو اٹھا لو اور ایک طرف کر دو، تو اس کے نتیجے میں تمہیں بڑا فائدہ ہوگا. اور یہ خواتین حضرات ظاہر ہے کہ موقع کی مناسبت سے، جیسے ہم حدیث کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کوئی جواب دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جو سچویشن ہوتی ہے، بعض دفعہ ان کے سامنے جو صحابی ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کو ان کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کے پھر وہ بہت سارے جوابات دیتے ہیں. اور بعض دفعہ ایک ہی سوال کا جواب کسی ایک صحابی سے وہ مختلف انداز میں دیں گے، کسی اور کو کسی اور انداز میں دیں گے، اگین اکارڈنگ ٹو دا کیپیسٹی آف دیٹ پرسن، اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز آف دیٹ پرسن اینڈ اکارڈنگ ٹو دی ہز اون ابیلٹیز اینڈ اسٹرینگس. تو یہاں ابو برزہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ اسمال ایکٹس آف کائنڈنس، کتنی خوبصورت سی بات بتائی کہ بھئی آپ جا رہے ہیں، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے رستے میں، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، کوئی اور چیز ہے جو ہارمفل ہو سکتی ہے، جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، تو اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے آپ بھی گزر جائیں، جیسے کہ ہم اکثر کر جاتے ہیں. تو نہیں، آپ یو ہیو ٹو بی کانشیس دیٹ یو آر لیونگ ان اے کمیونٹی، یو آر لیونگ امنگسٹ پیپل، یو ناٹ لیونگ alone. تو یہ حق ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز اسپاٹ کر لی ہے کہ جس کو آپ ہٹا سکتے ہیں، آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، تو میک دیٹ اسمال ایفرٹ. ہے تو وہ چھوٹا سا ایفرٹ ہی ہے نا، یعنی آپ نے ایک چیز کو ہٹایا، ایک چیز کو وہاں سے دور کر دیا، تو یہ کیا آخر اتنی بڑی بات ہے. لیکن میں آپ کو پتا ہے یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. وہ اس طرح کہ دیکھیے جس شخص کے اندر یہ حس پیدا ہو جائے گی، یہ سینسٹیوٹی پیدا ہو جائے گی کہ مجھے معمولی چیزوں سے جو لوگوں کو ہارم کرتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں، I should try my best کہ this should not happen. تو آپ اس شخص کی دیکھیں جو اوور آل گرومنگ ہے وہ کیا ہوگی کہ he or she would always be on the lookout کہ بھئی میری وجہ سے کوئی نقصان کسی کو نہ ہو جائے، اور میرے بس میں اگر کوئی چیز ہے کہ میں کسی کے لیے کوئی فائدہ پہنچا سکوں تو I should not withhold myself. You see, it is basically a very small and maybe a very trivial thing, لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ کمپارٹمنٹلائز تو ہوتی نہیں ہے. آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو it has effects on your whole personality. So if you start removing these harmful things from the paths of people, it will actually create its effect on yourself. Or in the larger picture and on a larger canvas, you'll find out کہ you will become even more careful. کہ ایک تو ہے نا کہ لوگوں کی جو اذیتیں ہیں، لوگوں کی جو چیزیں پھینکی ہوئی ہیں وہ دور کریں، وہ تو آپ حساس ہوں گے ہی. آپ کے اندر ایک مائنڈفلنس پیدا ہو جائے گی کہ میں تو نہیں کچھ ایسی بات کر رہا جس سے کسی اور کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے، یعنی وہ چھلکا کسی اور نے پھینکا ہے وہ تو میں نے اٹھا دیا، کہیں میں تو نہیں پھینک رہا، کہیں میں تو نہیں کوئی وہ اس طرح کی چیز رستے میں ڈال رہا which is a cause of harm for the other people. And you can imagine if you extend this analogy, so you find yourself thinking کہ بھائی زندگی میں in various walks of life جہاں میں چل رہا ہوں، میں گزر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، میری بات سے، میرے ایکشن سے، میرے جیسچر سے کوئی ناراض تو نہیں ہو رہا، کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا، میری زبان سے کسی کا دل ٹوٹ تو نہیں رہا. تو you see, this is how the prophet of God actually, when he says something
تو اس کی دور تک ایک نفسیاتی ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. اینڈ پیپل ریئلی فیل ایز ایف دے ہیو بین لکڈ آفٹر, دے فیل ایز ایف سم بگ ٹریجر ہیز کم دیئر وے, اور اس کے نتیجے میں they are learning a lot, and they are actually finding themselves more sensitive, more caring, more sympathetic regarding their own fellow human beings. تو یہ اس لحاظ سے ایک بہت ہی غیر معمولی نصیحت ہے خواتین حضرات, اور ہمیں بہرحال اس کے بارے میں زندگی کے ہر لمحے میں, ہر گوشے میں یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل, ہماری کوئی بات, ہماری کوئی حرکت کسی بھی قسم کی وہ دوسرے کے لیے باعث اذیت نہ ہو. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ اس کے نتیجے میں دوسرا جو کچھ آپ سے محسوس کرے گا, جو راحت محسوس کرے گا, جو فرحت محسوس کرے گا, جو کمفرٹ محسوس کرے گا, وہ ان امیجنیبل ہے. اور یہی دس از واٹ وی ہیو ٹو ایم فار, دس از واٹ آر ٹارگیٹ ان لائف شوڈ بی, اور ون آف دا ٹارگیٹس ان آر لائف شوڈ بی. آئیے خواتین حضرات, اب ہم اپنے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں, جو ہم بائبل سے کچھ حصہ پڑھیں گے. بائبل کا جو یہ حصہ ہم پڑھ رہے ہیں خواتین حضرات, یہ بک آف لیوائٹیکس ہے, جس کو ہم عربی میں اخبار بھی کہتے ہیں, اردو میں کتاب الاخبار ہے. یہ چیپٹر نمبر 19 ہے, اس کی ورس 18 ہے, اور یہ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے ہے, رائٹس آف دا نیبر. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ڈو ناٹ میک اٹیمپٹس ٹو گیٹ ایکول ود ون ہو ہیز ڈن یو رانگ, اور کیپ ہارڈ فیلنگز اگینسٹ دا چلڈرن آف یور پیپل, بٹ ہیو لو فار یور نیبر ایز فار یور سیلف. تو اردو میں اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی کسی نسل کے ساتھ کینہ رکھنا, بلکہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کرنا. میں خداوند ہوں, آئی ایم گاڈ. تو اللہ تعالیٰ نے, یعنی ظاہر ہے آپ کو شاید یاد ہوگا, آپ میں سے جن لوگوں نے بائبل کا مزید بھی مطالعہ کیا ہوا ہے, کہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں یا جو احکام عشرہ ہیں جو بائبل میں ہیں اور جو ڈیوٹرانومی میں موجود ہیں کتاب استثناء میں, اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ٹو لو یور نیبر ایز یور سیلف. تو یہ بالکل اسی کی ایک تفصیل ہے جو ایک اور انداز میں کی گئی ہے, کہ مطلب یہ کہا گیا ہے کہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے ابنائے نو, پیپل ہو آر اراؤنڈ یو, ان سے آپ ریونج لینے کی جگہ پہ نہ کھڑے ہوں اگر انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے. یعنی یہ ہے نا کہ with one who has done you wrong, اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو معاف کر دیں, اور نہ ہی اس کے بارے میں you should house any malice, یعنی کوئی بغض آپ کے دل میں نہ ہو, بلکہ ایسا ہی ہو کہ have love for your neighbor as for yourself, جیسے کہ آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کو. یعنی یہاں ظاہر ہے نیبر از اے سگنیفیکنٹ چیز, از اے سگنیفیکنٹ تھنگ, یعنی بیکاز ہی اور شی اور the family referred to here is someone who is living right adjacent to you. وہ مراد یہی ہے کہ ان کی طرف سے اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے, یا ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو آپ کے لیے ناگوار گزری ہے, تو جسٹ لیٹ گو آف اٹ, اور اپنے بارے میں یہ رکھیں کہ جیسے آپ کو اپنے سے محبت ہے, اپنی آپ سے محبت ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو آپ کا جو نیبر ہے, آپ کا جو ہمسایہ ہے, وہ گویا آپ ہی تو ہیں. یعنی یو آر پارٹ آف دیٹ گریٹ باڈی, یعنی ایک ہی جسم ہے, جسد واحد ہے, دس از اے سنگل باڈی, اینڈ ہی از پارٹ آف ون پارٹ آف دیٹ باڈی اینڈ یو آر اندر پارٹ آف دیٹ باڈی. تو وین یو آر پارٹ آف ایچ ادر, تو پھر جیسے کہ آپ کو اپنے سے محبت ہے, اس سے بھی ویسے ہی محبت کرنا ہے. تو یہ انتہائی خوبصورت تمثیل ہے جو, اور حضرت مسیح آپ کو معلوم ہے, یعنی ظاہر ہے یہاں تو ہم تورات پہ گفتگو کر رہے ہیں, یعنی جہاں حضرت مسیح کے ہاں جو کمانڈمنٹس بیان ہوئی ہیں, وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ ان 10 کمانڈمنٹ سے بہت سملر ہیں, صرف وہ الگ الگ کر کے بیان ہوئی ہیں. تورات میں وہ بالکل متعین طریقے پہ 10 کمانڈمنٹس کے طریقے پہ بیان ہوئی ہیں, لیکن حضرت موسیٰ کو جو کمانڈمنٹس ملی, ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملی, ان کے اندر یہ بات کہ آپ کو اپنے ابنائے نو کا مطلب ہے یور اون فریٹرنٹی, اس فریٹرنٹی کے بارے میں آپ کو یو مسٹ ناٹ ہاؤز میلس, یو مسٹ ناٹ ہاؤز اینی ill feeling towards them. یعنی دوسرے کے اندر ظاہر ہے یہ پہلو تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے, دوسرے کے اندر یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ he or she is not very fair to you. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں, آپ وہ انسان تو ہیں نا, تو you love that person, as a human being. You might not like what he or she has done. لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ hate the sin, not the sinner. برائی سے آپ
نفرت کریں, برے آدمی سے تو نفرت نہ کریں. تو بالکل ایسے ہی کہا گیا کہ آپ کا اپنا جو بھائی ہے وہ اصل میں آپ ہیں, یعنی آپ اور وہ کوئی فرق نہیں ہے, دیر از نو ڈفرنس. یہ جو ڈسٹینس نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کا وجود الگ ہے, میرا وجود الگ ہے, تو یہ ایک اعتباری ہے, مطلب ایک ریالٹی کا تو اظہار کرتا ہے, لیکن میٹافوریکلی آپ یہ دیکھیے کہ یو آر ایکچولی ون, بیکاز یو بلانگ ٹو دا سیم فیملی, یو بلانگ ٹو دا سیم فریٹرنیٹی. تو اس کے ساتھ تعلق, اس کے ساتھ محبت, اس کے ساتھ شفقت, اس کے ساتھ کنسرن, اس کے ساتھ سمپتھی, اس کے ساتھ کیئر, تو یہ وہ چیز ہے نا کہ جو ہمیں بہرحال اپنے ہاں ملحوظ رکھنی ہے. آج کل کی جو جدید دنیا ہے, یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں, حضرت مسیح کے زمانے میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے میں جو سوسائٹی تھی, اٹ واز ٹرائبل ان نیچر, ٹرائبل تھی. اور ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر یو آر ویل اویئر آف یور نیبرز, unlike today in which at times you are not very well known to who is living on your left or your right or in front of you or maybe behind you. لیکن ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر نیبرز جو تھے, they were very very well known and they were also very close. تو اس وجہ سے آپ کو لگے گا کہ جیسے نیبر کا لفظ ہمارے لیے تو شاید تھوڑا سا ہے نا, ایک تھوڑا سا اسٹرینجر کے جگہ پہ چلا جاتا ہے. نہیں, جو ٹرائبل سوسائٹیز تھی وہاں پہ جو نیبر تھا, اٹ واز ایز اف he and she or anyone who is living beside you is like your own part, contrary to what we have today. Because as I said, اب جو societies ہیں which are of course non-tribal societies, اب urbanization ہوگی بھی ہے, اس urbanization میں کتنے ہی ایسی جگہ ہیں کہ you don't get to know your neighbor for a long time, اور accidentally بعض دفعہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے. تو نہیں, اس سے contrary ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ we should have a different behavior towards our neighbors. نہیں, all our neighbors are lovable, we have to love them as we love our own self, and we must regard them کہ the proximity of living ہے, مطلب they are living so close to each other, it is as if they are part of us. اب خواتین حضرات, let's go to the last part, اور I am going to تھوڑی سی اس کو میں چینج کر رہا ہوں فارمیٹ کو. normally I do the speaking in the last part as well. میں چاہتا ہوں کہ I would request any one of you who would come forward and express views regarding the discussion topic. اور وہ discussion topic یہ ہے کہ what is the greatest issue faced today by humankind. اگر یہ سوال میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ اس وقت دنیا کو سب سے بڑا جو ایشو ہے, یا انسانیت کو جو سب سے بڑا ایشو اس وقت درپیش ہے, وہ کیا ہے, تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ Anyone who has any suggestion to make, any idea to contribute regarding the biggest issue faced by humanity at large today? Yeah, Khwaja, please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Shahzad. What I feel the biggest issues we are facing in the world today is the injustice. The injustice between people, the injustice between countries, the injustice that is done to the girls in our country by the parents and by the children to their parents. So in one word, I would say that there is too much injustice which we face, and somehow it is not always resolved. Okay. So that is what I feel. Okay, that's a fair point. Yes, we have Zishan Kazmi. Hello. Assalamu alaikum. Ji, wa alaikum salam. I think one of the biggest thing is, building on what Rafia said, is we pass on information without verifying and create frenzy between people who consume that information in different ways and give different impressions. There's different levels of maturity, and I think passing on information without verification, without enough thought to say we may be wrong as well, we may not know all viewpoints, is one of the things we haven't cultivated, and because of that, a lot of information goes around. So I think that's one of the issues. Abhi tak, till now we have two people saying. One of you said that injustice is remember we are talking about the biggest injustice or the biggest issue. دیکھیے, there are a lot of issues which we face. تو آپ جب جواب دیں تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کے خیال میں سب سے بڑی چیز ہے کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت انسانیت کو درپیش ہے. تو ابھی تک آپ میں سے ایک صاحبہ نے کہا, رفیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ انجسٹس ہے,
ذیشان آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیئر سے یا گاسپ یا جسے کہتے ہیں نا کہ ان ویریفائڈ طریقے سے بات کو آگے پہنچا دینا ہے, تو آپ کے خیال میں دس از دا بگیسٹ ایشو وچ ہیومینٹی از فیسنگ. ہم دیکھیں اس وقت وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل سارٹس آف ایشوز, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا بگیسٹ ایشو. So the next one is Sambal Ahmed. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مجھے بس یہ لگتا ہے کہ یہ میرا اپنا جو میں تھوڑے عرصے سے سوچ رہی ہوں کہ نالج کی کمی ہے اور ٹالرنس نہیں ہے کسی کے پوائنٹ آف ویو کو سننے کا یا اس کو, یعنی یہ دو چیزیں ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر ہم لوگ یعنی جب یہ میجر دو ایشوز ہیں تو اس کی وجہ سے اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ ہو گئی ہیں. تو دیٹس واٹ آئی تھنک. جزاک اللہ خیر فار دا ٹائم. اوکے, سو آپ کا خیال ہے the biggest issue that we are facing is intolerance. Okay. جی. اور لیک آف نالج. انٹالرنس از بیکاز آف لیک آف نالج, یعنی ان ڈیپتھ تھنکنگ نہیں ہے کسی چیز کی, سوچ کم ہے. اوکے, ٹھیک ہے. ایسے لگتا ہے مائی پوائنٹ آف ویو اونلی. اوکے. The next person is Shahina Kazmi. وعلیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے ایسے لگتا ہے کہ تعلیم کی کمی اور رسپانسبلٹیز نہ اٹھانا, غیر ذمہ داری. اوکے, تعلیم کی کمی اور غیر ذمہ داری یعنی غیر ذمہ دارانہ رویہ. جی, ہر چیز دوسروں پہ, جیسے اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہماری اپنی کوئی ذمہ داری. اوکے, ٹھیک ہے. جی شکریہ. جی نیکسٹ. The اور next person is Najia. تھینک یو. شہزاد صاحب, مجھے لگتا ہے کہ ان دنوں میں کافی اس بارے میں سوچ رہی ہوں, جب ہم بڑے ہوئے ہیں, جب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں, تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے سیلف سیکریفائس کے بارے میں کافی کوٹیشنس پڑھی ہوتی تھیں, وی وڈ بی ڈسکسنگ دیم ان آور انسٹیٹیوٹس. جو میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ ٹاکسک بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے طریقے دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے دنیا جنریشنل شفٹ شاید 10-15 سالوں میں لیا ہے, 2-3 جنریشنز کے برابر. بہت زیادہ نالج کا انفلکس ہے. میں بہت سارے میسیجز دیکھ رہی ہوں, انجسٹس, ایون اف the rumor mongering is happening, it's all happening because lack of empathy. When we were growing up and our parents were growing up, despite having a lot of issues with the kind of bringing up that was given out, but there was a lot of emphasis on sympathy and empathy. جب وہ چلا گیا ہے and everyone is looking out for other people's toxic behavior without having a chance to look into themselves, look onto their own behavior. تو مجھے لگتا ہے وہیں سے انجسٹس آتا ہے, وہیں سے سوسائٹی کے اندر لیک آف پیس بھی آتا ہے, لیک آف ٹالرنس بھی آتا ہے. اوکے, اینڈ دس از واٹ آئی فیل از, یعنی in a nutshell آپ یہ کہیں گی کہ لیک آف ایمپتھی, از دیٹ کریکٹ؟ جی, لیک آف ایمپتھی سے مجھے لگتا ہے بہت چیزیں برانچ آؤٹ ہوتی ہیں. اوکے, جی فیئر انف. ٹھیک ہے. Is Samina. جی میرے خیال سے what is lacking in this world today and which is most needed is the moral fiber of society. We have lost all morality, whichever part of the world you look at. And I think that is the basis for all any good anything good coming from humankind. The moral fiber is not there anymore. Right and wrong is no longer right and wrong. And I think that's very تو important. یہ آپ کا خیال ہے پوری دنیا میں ایسے ہے یا مسلم ورلڈ میں ایسا ہے, یا آپ کوئی اسپیسیفک پہلو سے کہہ رہی ہیں, یا یو تھنک دیٹ دی ہول پلانٹ از سفرنگ فرام دس؟ میرے خیال سے پوری دنیا میں ہی ایسے ہے. I mean a lot of the Western world, yes, they are very good with the way they, I mean, as people always say, they are better Muslims than us. Magar moral fiber is a different thing. I'm talking about morality, about the belief that certain things are taboo, certain things are not okay, whether it's homosexuality or lesbianism or same sex marriages, or I mean we are destroying the fiber of society, I feel. Okay. Because of lack of morality. Okay, ٹھیک ہے, that's point taken. Next person is Tariq Mustafa. علیکم شہزاد صاحب. جی پہلے تو میں شہزاد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اپنے یوزول سٹائل میں.
انہوں نے بڑا زبردست کور کیا. دوسری جو چیز نوٹس کی ہے بڑی پلیزنٹ کہ سوالات زیادہ لیڈیز کی طرف سے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جتنے بھی ہیں جی مردوں نے کم کیے. سو بڑی اچھا ٹرینڈ. تو یہ آپ کہہ رہی ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے دنیا کا؟ کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے آپ؟ نہیں صاحب, ناٹ اچھا ایٹ آل. اوکے. اچھا, مسئلے کی طرف آتا ہوں تو پچھلی چند صدیوں میں جو انسانیت کی تاریخ ہے جی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنلزم اور ریشلزم اوکے. یہ دو چیزیں ہیں جن سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے. ہوں لیکن جب اس کا بغیر احتیاط سے معائنہ کیا جائے تو اس کے بھی نیچے ایک اور چیز نظر آ رہی ہے, اور یہ ہے کہ جو رینیسنس اور اس کے بعد سائنس کی ترقی سے انسان اپنے آپ کو آٹونومس سمجھنے لگ گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پاورز میں بہت اضافہ ہو گیا, ہم چیزوں کو بہت بہتر سمجھ گئے ہیں. لیکن یہ جو ہے کہ میٹر از آل دیر از, جو سائنس کہتی نہیں ہے لیکن عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی مادی ہے, جو چیز آپ دیکھ نہیں سکتے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ ایک لحاظ سے ایتھیزم یا ایگنوسٹسزم کی بنیاد بن گیا, تو سمجھ اب میری یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ہم آخرت کی طرف جاتے ہی نہیں. جو آپ نے پوائنٹ ریز کرے, قرآن کریم کی تو تعلیم ہی ساری یہ ہے کہ بھائی یہ زندگی ایک ایوولوشنری سٹیپ ہے, آپ نے اس سے آگے جانا ہے. جو بھی آپ روح کو جو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اس میں آگے ترقی کرنی ہے, معاملہ یہاں تک نہیں رکتا. یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے نا یہ آج کل آؤٹ آف فیشن ہو گئے. میں نے دیکھا ہے کہ دینی لوگ بھی, مجھے جو گلہ ہے اپنے عیسائی اور یہودیوں سے جن سے میری بڑی دوستی ہے, کہ جب بھی کبھی ہم خالق کا نام لیتے ہیں نا یہ ہمارے حضرات جو ہیں ان کے کان ڈھیلے پڑ جاتے. تو یہ اس میں جی آپ کی بات میری نگاہ میں میں صرف ختم کرتا ہوں. جی میں صرف ایک چیز کہہ دوں کہ اس کا جواب جو میری سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ سائنس والوں سے, میرا بھی اپنا بیک گراؤنڈ وہی ہے, یہ پوچھا جائے کہ جی آپ ہر چیز ایکسپلین کر سکتے ہیں, یہ بتا دیں کہ یہ کتاب جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی. یہ انسان کی لکھی ہوئی ہو ہی نہیں سکتی, یہ ایویڈنس سے بھری پڑی ہے. تو اسٹرگل جو آج کل ہماری ہے وہ یہ ہے بٹوین ایتھیزم اینڈ بٹوین دی بلیف ان اے کریٹر اینڈ آفٹر لائف. اوکے ٹھیک ہے. Thank you. The next person in line is Shabana Ansari. میرے خیال میں تمام مسلم دنیا بھی اور غیر مسلم دنیا بھی سب جو ہے وہ خدا کی پہچان کسی کو بھی نہیں ہے. یعنی خدا سب سے زیادہ محروم اور سب سے زیادہ مظلوم ہستی ہے. خدا سے انسانوں کا تعلق, چاہے وہ مسلمان ہو, ٹریڈیشنلی تو وہ مان لیتے ہیں, لیکن خدا سے تعلق رکھنا یا اس سے محبت رکھنا یہ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اس کی پہچان ہوگی. تو یا غیر مسلم دنیا جو ہے وہاں پر مطلب خدا کا سرے سے ہی انکار ہے, یا یعنی جو سب سے زیادہ گیور ہستی ہے اسی کو سب سے زیادہ, وہی سب سے زیادہ مظلوم ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے. اچھا, تو یعنی آپ کی بات تقریباً وہی ہے جو طارق صاحب کی بات ہے, تھوڑا سا آپ نے اس کو ایک دوسرا شیڈ دے دیا کہ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ دو انسان کے یعنی دنیا کے دو پہلو ہیں, ایک مادہ اور ایک نفس ہے. تو ہم مادیت میں یا مٹیریلزم میں اتنے گرفتار ہو گئے ہیں کہ جو اس کا جو اسپریچول ایسپیکٹ ہے اس سے بالکل غافل ہو گئے ہیں. تو آپ اصل میں اسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ جو اسپریچول ایسپیکٹ کا سب سے بڑا مظہر تو خدا کا وجود ہے. ہم چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں, ہماری جو گاڈ کنیکٹیوٹی ہے یا گاڈ کانشیسنیس ہے یا خدا کے ساتھ ربط اور تعلق ہے, اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے ہیں. آپ کیا یہ کہنا چاہ رہی؟ جی بالکل, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر خدا نہ ہوتا تو دنیا بڑی مشکل ہوتی. ٹھیک, تو یہ بہت کم لوگوں کو شاید اس کی اگر ہوتی تو مشکل ہوتی. ٹھیک ہے, مطلب اگر خدا نہ ہوتا اور زندگی ہوتی تو زندگی بہت مشکل ہوتی خدا کے بغیر. ٹھیک ٹھیک ہے. Okay. The next person in line is Talat Wahid. کہ I mean besides the biggest issue, I don't know, maybe I didn't hear you thoroughly, کہ اس وقت تو COVID-19 appears to be the major issue these days.
کہ لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے ہیں اور بہت کچھ جو ہم ایک کمفرٹ زون میں اپنی زندگی گزار رہے تھے وہ ہم میرے which I think everybody is aware of that. Besides that, what میں یہ feel کرتی ہوں the second thing is that there's lot of misinformation circulating. ابھی آپ ایک پہ رکھیے, دیکھیے ہم نے سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, ہم ایک ایشو کو چاہتے ہیں, بگیسٹ ایشو جو ون سنگل بگیسٹ ایشو, وہ میرے خیال ہے آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں اس وقت مین جو اپنے ایشو دے رہی ہوں تو وہ یہی ہے, کووڈ ہے. ٹھیک ہے, اوکے. Next person in line is Asima Andalib Mufti. تو کہہ سکتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ وی آر ناٹ فوکسنگ آن ourselves, وی آر pointing fingers to other sides. تو ہم یہ زیادہ تر دیکھنے میں لگے رہتے ہیں کہ دوسرے جگہ سے مسائل کہاں سے آ رہے ہیں اور ہمارا شیئر آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ کیا ہے. اوکے, یہ مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو جی آسما, آپ کا بہت شکریہ جی. اور who is next in line? You're next. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا خیال ہے کہ قول اور فعل میں فرق ہے, یہ حکمرانوں سے لے کر عوام میں عام ہے. اوکے, سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, قول و فعل میں تضاد ہے. The next person is Sulsum Imran. میرے لیے ہے کہ آج کل دنیا میں لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ چیزوں کے مٹیریل اسپیکٹ پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. جیسے پڑھائی جو ہم نے کریٹ کرتے ہیں, انسان ہے تو ہم اس کے شکل صورت کی طرح فوکس کرتے ہیں کہ انسان کی پریشانی کیا جاتی ہے. یہ یعنی ظاہر پرست, آپ کا مطلب ہے ظاہریت پرست ہو گئے ہیں ہم. The next person in line is Humaira Hamid. میرے نزدیک سیلفش ہو گئے ہیں ہم بہت زیادہ, اور ہمارے اندر ٹالرنس نہیں رہا. جی اوکے, آپ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ سیلفشنس ہے. Next person is Saif. So my question is, I think the most fundamental problem the world is facing is the ignorant and half-literate hubris, which is coming from our real lack of knowledge and our real dedication to understand the reality of the world. And in this, the West or the Western civilizations or countries or whatever you want to call them have been leading the charge. Whether it is expressed in the philosophical materialism, the illusion of the scientific, technological omniscience, omnipotence, histories of the Western supremacy or whitewashing of Muslims. So, Saif, sorry for interrupting you. What would you say in one word is the real problem? If I ask you to just say one or two words, what will be that? Hubris, coming from the ignorance and lack of knowledge. Okay. Which the West is leading. Muslims, being the intellectual moral slaves, are just following it. Understood. Right. Thank you. Thanks. Okay. Iran, please go ahead. Okay. Sir, I want to tell you for the whole world and for the Muslim world and for our own country. Can I tell? آپ صرف ایک بتائیں. اس وقت ہم دیکھیں دنیا کی بات کر رہے ہیں, مسلم ورلڈ کی بات نہیں کر رہے. We are talking about the biggest issue faced by humanity. Or when the whole world is lack of peace. اور وہ ایک different periods میں وہ vary کرتا ہے. جیسے آج کل COVID-19 ہے تو ہر ٹائم پہ جو پیس میری نظر میں میجر پرابلم رہا ہے, لیک آف پیس, وہ ڈفرینٹ فارمز میں رہتا ہے, وہ کنورٹ ہوتا رہتا ہے. Okay, lack of peace. So on Facebook, some people said bystander apathy. Another person mentioned that the world is concerned about the problems of the world rather than the problems mentioned in the Quran. And a third person said no self-control. Lack of self-control. Okay. So I have just made rough notes of what you have said. Just to recap, some of you have said referred to injustice, gossip, intolerance, lack of knowledge, lack of empathy, lack of high moral standards, racism, agnosticism, forgetting God or not connecting properly with God, COVID-19, picking faults and not being self-critical, discrepancy between one's words and deeds, جس کو ہم نے قول و فعل کے تضاد سے کہا. پھر کچھ لوگوں نے بتایا ظاہر پرستی, your appearance, یعنی outward appearance پہ you start judging people. We had another person saying selfishness, یعنی آپس میں جو خود غرضی جسے آپ کہتے ہیں, hubris, یعنی آپ ایک arrogance جو آپ کہہ سکتے ہیں, which builds up in your own self.
Pher, you said that there was lack of peace in the world or problems which other worlds are, the world is facing, instead of seeing what the Quran has actually pointed out with the problems, and we had lack of control and secularism. So I think it's a very interesting feedback by a very large cross section of your people, and of all the people, and as I think Tariq Saab said, that most of the feedback that we have is from women, and this shows that perhaps they think more deeply, at least. And so besides this thing, I just wanted to say that there are a couple of things that we also maybe we have overlooked, यानी हमने शायद उनके ऊपर तवज्जो नहीं की, यानी मुझे थोड़ी सी इस पे हैरत है कि किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया. जैसे आप देखें गुर्बत, यानी गुर्बत का मामला या पावर्टी का मामला ये है कि almost 30% of people today they are living below the poverty line, and poverty line के नीचे, यानी even if 60% or 70% people are have their basic necessities met, so this doesn't mean कि poverty is still not there. यानी 30%, अगर आप देखें, we have 7 billion people living on the planet, and if 30% or approximately 30% is there, so that's almost 2 billion people who are suffering from poverty. Then again, lack of education. If you have the statistics of all over the world, the people who are being educated, यानी जो बड़े बड़े मसले हैं, यानी health तीसरा मसला है, यानी the fact that how people are coping with these health issues. We're just not talking about COVID-19. दुनिया में जाहिर है कि बहुत सारे और अमराज हैं जो they are fatal, and still we are not being able to, there's no cure for example, HIV as yet. We don't have any cure for cancer. We don't have any cure for some of the other very fatal diseases, so which cause a large number of deaths. फिर आप देखिए, I think किसी ने इसको point out तो किया था, लेकिन in a partial way, war या ये जो terrorism या ये कह लीजिए जो एक there is this global phenomena in which we think we are actually people who we cause a lot of anxiety to other people because of the fact that a lot of us we have ulterior motives. हमारे अज़ाइम हैं कि हमने दुनिया को कॉन्कर करना है, या दुनिया हमारे ज़ेर-ए-नगी आए. इसमें कल्ट्स भी आ जाती हैं, इसमें रेसिज्म या सुपीरियॉरिटी भी आ जाती है. आई थिंक कि ये एक वाकई इट्स अ वेरी डिफिकल्ट proposition to pick one issue. As I said, I just wanted to make this case in point that almost all of you have picked up independent issues, and some of the issues that I have just highlighted, which were not pointed out by any of you, again, there are also issues like, as I said, poverty and ignorance, for example, that really costs a lot to all of us. तो जो बॉटम लाइन है ख्वातीन हज़रात वो ये है कि जिस चीज़ को भी आप समझते हैं कि वो दुनिया का एक बहुत बड़ा इशू है, क्या काश ऐसा हो सके कि जिस चीज़ को आप समझते हैं कि वो चीज़ इस वक्त प्ले कर रही है, हम कोई उसमें अपना हिस्सा डाल सकें. यानी मैं ये नहीं कहता कि सब मुत्तफिक हो जाए कि सबका एक ही डायग्नोसिस हो, नहीं है तो हो नहीं सकता, इसलिए कि as you can see people think differently और हर एक की असेसमेंट अलग है. लेकिन जो ज़्यादा अहम चीज़ है जो मैं चाह रहा था आपकी खिदमत में अर्ज़ करना, वो ये कि मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं किसी एक को पिन पॉइंट करूँ. मैं तो आपसे कह रहा हूँ देयर आर होस्ट ऑफ इश्यूज़. अभी हमने 15-20 तो गिनवा दिए हैं, मुमकिन है और लोग शामिल हों तो वो इससे भी और ज़्यादा गिनवा दें और हम इत्तफाक करें. मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि देखिए, लेट्स नॉट जस्ट बी पीपल हु पॉइंट आउट इश्यूज़. इट्स वेरी ईजी. You just have more time and more issues will come up in your mind. Let's start doing something in our own small way. जो भी आप कर सकते हैं, जिस इशू को समझते हैं कि जो एक बहुत ग्लोबल लेवल का है, उसको start off with a very small model, start off with maybe even convincing a couple of other people. आप इत्तफाक़ी राय पैदा करें कि हाँ ये हो रहा है, और फिर no need to reinvent the wheel. लोग पहले से ही बहुत सारे इश्यूज को आउटलाइन करके निशान जद करके they are already doing something. I mean, you don't need to start again. There are people who have organized themselves for welfare activities, for education, for health, for peace activities. There are so many efforts going on. तो जैसे आप सब लोग यहाँ पे बाशऊर लोग हैं, आप अपना हिस्सा डालिए. आप दुनिया में कहीं पे भी हैं, ये मत सोचिए कि आपने मुसलमानों के यहाँ हिस्सा डालना है. आप कहीं पे भी हैं और कोई अच्छा काम हो रहा है और ऐसा अच्छा काम हो रहा है
جو کسی بڑے ایشو کو ریزالو کرنے کا باعث بن رہا ہے, جو آپ کے خیال میں بڑا ایشو ہے, تو اپنا اس کے اندر کوئی انپٹ دیجیے. بیکم اے پرسن ہو از یوزفل. آپ اپنی اس یوزفلنس کو کسی طریقے سے بھی, چاہے آپ کچھ لکھ سکتے ہیں, کچھ آپ بول سکتے ہیں, اس کے حق میں کچھ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از واٹ وی کال اے پرو ایکٹیو اپروچ. یعنی پوائنٹنگ آؤٹ فالٹس یا پوائنٹنگ آؤٹ ایشوز آف کورس از دا ایزیسٹ تھنگ, بٹ دا نیکسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ از واٹ دین کین بی ڈن. تو میں اس وقت یہ تو نہیں چاہ رہا کہ ہم کوئی اس کی تجویز لیں, لیکن میں آپ کو صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہوں میں بیٹھ کے یہ غور ضرور کیجئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تھوڑا سا بھی آپ کر سکتے ہیں, بہت 1 انچ بھی اگر آپ کسی چیز کو آگے موو کر سکتے ہیں, تو لیٹ دس ناٹ بی اے ریگریٹ. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا سے جب ہم جانے لگیں تو ہم کہیں گے کاش میں یہ کر سکتا تھا, میں نے نہیں کیا. تو آج ہی سے اسی وقت, رائٹ آفٹر دس سیشن, میک اپ یور مائنڈ, ڈو سم تھنگ دیٹ یو کین in order to contribute as a person who is part of this large human fraternity. So اب I think اگر کوئی مختصر سوال رہ گئے ہیں تو ہم will address that. Dr. Shahzad, can I just make a comment? I think misuse of power کی وجہ سے بھی بہت injustice ہوتی ہے, whether it is poverty or ill health or misuse, that like countries do it, governments do it. So would you agree that misusing the authority you have to be able to do good for others is also lacking? Of course, دیکھیں مس یوز آف اتھارٹی تو ہے. یعنی دیکھیں ہم اس وقت تو جو چاہ رہے ہیں نا کہ وہ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے ایشوز کیا ہیں. You see, you can point out a number of issues. یہ بھی ٹھیک ہے, آپ کوئی ایک ایشو کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور دیکھیں کہ میں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں یا ٹھیک کر سکتی ہوں, اور آپ بڑے پیمانے پہ بھی دیکھ سکیں کہ دیکھیں ہم اس وقت دنیا کے پیمانے پہ سوچ رہے ہیں, دنیا کس چیز سے سفر کر رہی ہے. جیسے دیکھیں نا آپ ورلڈ, ایک آپ کی جو نقطۂ نظر ہے, آپ کا جو ویژن ہے, وہ ایک ٹنل ویژن نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک نیرو ویژن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو بس کچھ چیزیں نظر آئیں. آپ جیسے میں آئی آلویز ٹرائی ٹو سے دس کہ کنسیڈر یور سیلز ٹو بی سٹیزنز آف دس ورلڈ. آپ اس دنیا کے سٹیزن ہیں. آپ کی پہلی آئیڈینٹی بے شک یہ ہوگی کہ آپ کسی ملک کے ہیں, لیکن اصلاً آپ اس دنیا کے سٹیزن ہیں. اس وقت انسانیت آپ کی فیملی ہے. یعنی انسانیت کی جو فرٹرنیٹی ہے, ہم اس کو بلانگ کرتے ہیں. ایک بہت بڑا کینوس ہے, اس کی ابتدا آدم اور حوا نے کی, جو ہم سب کے پیرنٹس ہیں. تو ہمارے پورے کے پورے کانسیپٹ کی جو, یا دین اسلام کی بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں, 2 بنیادیں ہیں, وحدت الہ اور وحدت آدم. خدا بھی ایک ہے اور ہمارے جو پروجینیٹر ہیں جنہوں نے اس کا آغاز کیا وہ بھی ایک ہیں. ایک طرف وہ ہمیں ایک فیملی میں جوڑتے ہیں اور برابر کی جگہ پہ جوڑتے ہیں, جس میں ہم, جیسے میں نے کہا نا کہ ایشوز ہم نے آج سوچے, تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم سب کے لیے سوچیں, کلیکٹیولی سوچیں, صرف اپنا نہ سوچیں. اور جہاں وحدت الہ کا تعلق ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اصل میں ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہوئے, خدا کو بلیو کرتے ہوئے, اس خدا سے جو دنیا صادر ہوئی ہے اس کا ہم حصہ ہیں. اگر آپ اس لیول پہ سوچیں گے, ایک گلوبل لیول پہ, تو آپ کی جو ویژن ہے, آپ کی جو سوچ ہے, وہ گلوبل ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے اندر پھر آپ چاہیں گے کہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ دنیا میں آپ کنٹریبیوٹ کیا کر سکتے ہیں. آپ کی جو پرواز ہے, جسے کہا ہے نا کہ the higher you aim, the higher you are liable to end up. Then the lower you aim, the lower you'll end up. So always aim high, always think high, always think at the global level, and then settle for whatever is available. Salim, we have a question from Aram Ambreen. جی سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی ڈسکشن سنی, میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی ایشوز سب پارٹیسپینٹس نے ڈسکس کیے, آپ نے بھی ڈسکس کیے, تو میں یہ آپ کا ویو لینا چاہ رہی ہوں کہ گلوبلی جتنے بھی ایشوز ہیں وہ اس کا آؤٹ کم کس صورت میں, کس پرابلم میں نظر آتا ہے. ایک اگر کامن اس کو لیں تو ہم ایک چیز ہمارے پاس وہ کیا چیز ہے جو مسئلہ بن کے آتی ہے اگر سارے ایشوز کو کمپائل کریں تو. دیکھیں ایک چیز کو اگر آپ مجھے کہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا, تو میں شاید ہماری ایک پارٹیسپینٹ ہیں, اگر میں بھولا نہیں, شاید میں درج بھی کیا, ان کا نام شبانہ انصاری. ہاں, انہوں نے جو بات بیان کی تھی مجھے وہ سب سے زیادہ اپیل کرتی ہے کہ شاید سب سے بڑا ایشو یہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے, چاہے ہم مسلمان ہیں, چاہے ہمارا کوئی بھی مذہب ہے,
ایک اس وقت ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہماری ایک اور یہ میرا خیال ہے طارق مصطفیٰ صاحب بھی اس کے بہت قریب کھڑے ہیں، تو میں طارق صاحب کی بات اور شبانہ دونوں کی بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جو ہے نا دنیا میں جو ہمارا وجود ہے یہ دو چیزوں سے عبارت ہے، اور اگر آپ فلسفی کی اصطلاح لیں تو مائنڈ اور میٹر، یعنی ایک آپ کا وجود ہے، ایک آپ کا مٹیریل بینگ ہے اور ایک آپ کا اسپرچل بینگ ہے. تو اس وقت دنیا ساری کی ساری اس کا جو ارتکاز ہے وہ مادیت کی طرف ہے، یعنی سائنس بھی اصل میں مادہ وہ تو ہے ہی، اس کا تو معاملہ یہی ہے کہ وہ مادے کی طرف یا مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف جا کے انہی سے اسی کو سالو کرتی ہے، انہی سے ڈسکوریز ہوتی ہیں. تو یہ جو اسپرچل ایسپیکٹ ہے جس کے اندر خدا آتا ہے، جس کے اندر انسان کی شخصیت کی جو اندرونی نشو و نما آتی ہے ایز اے ریزلٹ آف ہی بینگ کنیکٹڈ ٹو گاڈ. ورنہ تو دیکھیے سیکولر لوگ بھی بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، لیکن وہ جو مورالٹی وجود میں آتی ہے جس میں اصل میں آپ خدا سے کنیکٹ ہو کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ایک گاڈ کانشیسنس ہے یا گاڈ کنیکٹیوٹی ہے وہ ایک مسئلہ ہے. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایتھیزم بھی جس ایک صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری گاڈ کنیکٹیوٹی پہ پردے پڑ گئے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اس نے سمیٹ لیا ہے اپنے اندر اور ہماری توجہ اس پہ نہیں ہو پاتی. تو اگر آپ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا حادثہ ایسا لگتا ہے انسانیت کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اگر ہم دو آنکھیں ہیں نا ہماری، ایک آنکھ آپ کی میٹیریل چیزوں کو دیکھنے والی ہے، دوسری آنکھ آپ کی اسپرچل چیزوں کو دیکھنے والی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک آنکھ سے ہی دیکھ رہے ہیں، ہم کانا ہو کے رہ گئے ہیں، کانے ہو کے رہ گئے ہیں. جیسے دجال کے بارے میں کہا ہے نا کہ وہ کانا ہوگا اور ایک آنکھ سے دیکھتا ہوگا اور ایک ہی چیز کو نظر آتی ہوگی. تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہمیں اس وقت ہم ایک ہی طرح سے دیکھ رہے ہیں معاملات کو، اور خدا کو ہم سبٹریکٹ کر کے یا خدا کو مجبوری سمجھ کے، یعنی بعض جگہ جہاں ہم سبٹریکٹ نہیں کرتے وہاں ہم خدا کو تھوڑی سی مجبوری کی جگہ پہ ایکسیپٹ کر کے کر لیتے ہیں. اصل میں ہم نے اپنے کریٹر کو جس طرح سے پہچاننا چاہیے، جس طرح سے ماننا چاہیے اور جس طرح سے اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ایکچولی آپ کے ہر تقاضے کا جواب ہے. آپ کے اندر کے انسان کے اندر جو محرومی پائی جاتی ہے، آپ کے اندر کے انسان کے اندر جو ڈس اپوائنٹمنٹ پائی جاتی ہے، آپ کے اندر کے انسان کے اندر جو جذبات کا اتار چڑھاؤ پایا جاتا ہے، اس تقاضے کو اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح سے ٹھیک کرنا تو آپ کا وہ خدا کے ساتھ کنیکٹیوٹی، جو میں کہتا ہوں گاڈ کنیکٹیوٹی ہے، گاڈ کانشیسنس یا کنیکٹیوٹی ود گاڈ، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس میں کچھ کمی ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جو ظاہر ہے، یہ جو اس وقت فوراً چیز نظر آ رہی ہوتی ہیں اس میں پھنس کے رہ گئے ہیں. آئی تھنک یہ جو اس چیز کو شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کلثوم عمران صاحبہ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، تو یہ وہی چیز ہے کہ ظاہریت پر آپ اتنا توجہ دینی شروع کر دی ہے کہ ظاہر کے پیچھے جو چیزیں موجود ہیں، جو ایک بڑے لیول پہ اسکیم موجود ہے، جو گرینڈ اسکیم آف تھنگ ہے خدا کی، وہ ظاہر ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں، اس سے ہماری نگاہ اٹھ جاتی ہے. اب یہ دیکھیں نا، آپ میں سے بعض لوگوں نے کووڈ کو پوائنٹ آؤٹ کیا. کووڈ کے بارے میں کبھی آپ یہ دیکھیے، ایک تو یہ نا کہ ہم اس میں یہ زور لگائیں کہ دیکھیں کہ ہاں دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور ہمارے ایک ملن جلن کے اور رہن سہن کے اور بے تحاشا طریقوں میں بے تحاشا تبدیلی آ گئی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے دیکھیں کہ ایک خدا نے ایک سال کے اندر دنیا کو ایسا تہس نہس کر کے ایک نئی جگہ پہ لگا دیا اور اپنے وجود کو ایک مرتبہ پھر جسے کہتے ہیں نا کہ منوانے کی جگہ پہ لے آیا کہ there is someone behind this small thing which cannot even be, which is not visible, یعنی invisible ہے. اور وائرس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ لائف لیس چیز ہوتی ہے، یعنی یہ اس میں کوئی جان بھی نہیں ہے، تو اس نے آپ کو تکنیک کا ناش نچا دیا ہے. تو کووڈ کے پیچھے بھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ خدا نے اپنے آپ کو محسوس کروایا ہے، خدا نے اپنے آپ کو آپ سے منوانے کے لیے آپ کو شاید ایک موقع دے دیا ہے. بہت سارے ان لوگوں کو جو غفلت میں گرفتار تھے who had forgotten, God has actually provided this opportunity to once again look deeper, یعنی ظاہر کے شکار ہونے کے بجائے پیچھے کی طرف دیکھیں کہ معاملات کیسے جا رہے ہیں. تو میں نے تھوڑی سی بات تو میری لمبی ہوگی، لیکن بہرحال میں نے کوشش یہی کی ہے کہ بتانے کی کہ معاملہ ہمارا جہاں سے خراب ہوا ہے، جہاں ہم فیس کر رہے ہیں، وہی اسی خدا کے تعلق کو ہم صحیح طریقے سے استوار نہیں کر پا رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ایسے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک واسٹ میجورٹی ایسی ہے. سر اس کا مطلب یہ کہ دس از اے گلوبل ایشو، لیکن یہ کہ اس کو مطلب یہ کہ انڈیویجول ایفرٹ سے ہی پھر سالو کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا سے کنیکشن کوئی بندے کا دس از آئی تھنک دس از این انڈیویجول ایفرٹ، بٹ یو تھنک کین اٹ بی سالوڈ ود گلوبل ایفرٹ؟ بالکل. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک انڈیویجول ہے نا، آپ کی اولاد ہے، آپ کے نیسز اینڈ نیفیوز ہیں، آپ کے حلقہ اثر ہے. تو جب آپ کے ساتھ خدا کا تعلق صحیح ہوگا تو آپ اس کے ایک ایمبیسڈر بن جائیں گے اس صحیح تعلق کے، اور آپ اس کے حوالے سے
यू विल बी अ लिविंग एग्जाम्पल. आपको शायद गुफ्तगू कम करनी पड़े, आपको देख के लोग पहचानना शुरू कर देंगे कि भाई हाँ एक गॉड कॉन्शियस बंदा या बंदी ये होती है, और वो आप उसके बाद जब गुफ्तगू करेंगे तो वो गुफ्तगू इफेक्टिव भी होगी. तो इस वजह से ये नहीं है कि आपने कोई यानी इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना है. आप अपनी जगह पे इसका जब शऊर सही पैदा कर लेंगे और इस शऊर के बारे में अपने माहौल में उसकी बेदारी के लिए, अपने माहौल में उसकी अवेयरनेस के लिए कुछ काम करेंगे, तो ये वो चीज़ है कि यू नेवर नो कि एक डोमिनोज इफेक्ट होता है जिसमें आप यू जस्ट स्लाइड थ्रू और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वो शुरू हो जाती है. लेकिन आई थिंक अगर आप इसको ग्लोबल लेवल पे चाहे आइडेंटिफाई करें, चाहे आप इसको एक सोसाइटी लेवल पे और अपने घर के लेवल पे आइडेंटिफाई करें, ये कनेक्ट वही होता है जाके, एक ही कनेक्शन एक ही है. एंड एज आई सेड, इसकी चाबी हम सब के पास है, हम सब इस पे एफर्ट कर सकते हैं. Dr. Shehzad, so I agree with you. So do you think this lack of God consciousness itself is what is leading to the injustice between countries, people? Because if we were God conscious, then there are a lot of the wrong things that are going on would not happen. Would you agree with me? ये तो मैं ये समझता हूँ कि ये रूट कॉज मुझे महसूस होता है यही है. यानी जिससे कहते हैं ना, जो फर्स्ट कॉज, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, यानी जितनी भी चीज़ें हमने गिनवाई हैं, ऐसा लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, बट इट सीम्स टू मी, आई फील कि अगर आप यहाँ से दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे तो जो बहुत सारी और चीज़ें हैं वो उसके नतायज हैं, क्रॉलरीज हैं. So if you set the foundation right, if you set the roots right, you'll find the branches and the leaves coming out at the proper time in a proper way. So thank you very much. Inshallah, we'll see each other next week at the same time, same day. Take care and have a nice week. Khuda Hafiz.